الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، تمام محبان اہل بیت اور محمد سے محبت کرنے والے قرآن کی اس آیت کے ترجمے سے اچھی طرح واقف ہیں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ رسول ان سے کہو کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، مجھے اجر نہیں چاہیے، اور اگر اجر دینا چاہتے ہو تو یہ کہ میرے قرابت دار ہیں ان سے مودت کرو۔ یہ جو آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، یہ اسی مودت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، کیونکہ کربلا میں جس طرح رسول کے نواسے کو، علی و بطول کے گھرانے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، تو یہ سمجھیں اس پر ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد دلائیں کہ کربلا میں اتنا بڑا سانحہ کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ دنیا کو پتہ تو پڑے کہ واقعہ کربلا کوئی اچانک نہیں ہوا، اور یہ جو بیعت ہے یہ ہے کیا؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت نہیں کی، یہ بیعت ہے کیا؟ کیا ہے یہ کہ کسی نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادار، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ کہ یہ کیوں کہا کہ حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟ یہ بیعت ہے کیا؟ دیکھیں، بیعت 2 قسم کی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بیعت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں بیعت کرنے والا عزت پاتا ہے، توجہ ہے، اس کو بڑے اہم توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک بیعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں بیعت کرنے والا عزت پاتا ہے، بیعت کرنے والا اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے جب وہ بیعت کرتا ہے۔ اگر وہ کافر ہوتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، نجس ہوتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ ایک بیعت یہ ہے، ایک بیعت یہ ہے کہ مرتبہ
اس کو ملتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے، عظمت اس کو ملتی ہے جو بیعت کرتا ہے. جو بیعت کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے. ایک بیعت وہ ہے کہ اس بیعت لینے والا عزت پاتا ہے. توجہ ہے؟ یعنی ایک بیعت وہ ہے کہ جس میں جو بیعت کر رہا ہے وہ بیعت کر کے عزت پاتا ہے، عظمت پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے. اور ایک بیعت وہ ہے کہ لوگ اس کی بیعت کر کے اس کو عزت دیتے ہیں. یوں سمجھے کہ دریا بہہ رہا ہے، دریا اپنی جگہ پر ہے. ہاں اب جو اس دریا کے پاس گیا اس نے غسل کیا، اس نے غسل کیا تو سمجھو پہلے ناپاک تھا اب پاک ہو گیا. اگر وہ غسل نہیں کرتا تو دریا نے تو دریا ہی رہنا تھا. توجہ ہے؟ دریا نے دریا ہی رہنا تھا، لیکن اس نے غسل نہیں کیا تو یہ ناپاک رہا، اور اگر یہ غسل کر لیتا تو پاک ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے ان کی نبوت پر ایمان لائے، سمجھو جب تک ایمان نہیں لائے تھے ناپاک تھے، کافر تھے، لیکن جب ایمان لے آئے، رسول کا کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو اب وہ کافر سے مسلمان ہو گئے، پاک سے ناپاک سے پاک ہو گئے. تو جو یہ ہے میرے رسول کی پاکیزگی کہ جس کو 7 سمندر پاک نہ کر سکیں، جس کو 7 سمندر پاک نہ کر سکیں، ساری عمر وہ غسل کرتے رہے لیکن پاک نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ یہ بیعت وہ ہے کہ جس نے بیعت کی، جس نے کلمہ پڑھا اس کو عزت ملی. ٹائم میرے پاس کم ہے، میں مختصر تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے گزر رہا ہوں کہ ایک بیعت وہ ہے کہ جس کی بیعت کی گئی، بیعت کرنے والا اس کا مقام نہیں بدلتا. یہی وجہ ہے کہ توحید ہو، اللہ ہو، اللہ کی توحید ہو، نبوت ہو، رسالت ہے، یہ وہ عہدے ہیں، امامت ہے، ولایت ہے، یہ وہ عہدے ہیں جو بیعت کے محتاج نہیں ہیں، جو بیعت کی محتاج نہیں ہے. بھئی اگر کوئی کلمہ لا الہ پڑھتا ہے، پڑھے نہیں پڑھے تو اللہ نے تو اللہ رہنا ہے. تو جو ہے اللہ نے اللہ رہنا ہے، وہ ہمارے کلمہ پڑھنے سے اللہ نہیں بنا، وہ ہمارے کلمہ پڑھنے سے اللہ نہیں بنا. اسی طرح محمد رسول اللہ جب ہم نے پڑھا تو ہمارے پڑھنے سے وہ رسول نہیں بنے. اگر ہم پڑھتے تو وہ رسول تھے، نہیں پڑھتے تو رسول تھے. وہ ہمارے کلمہ پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں. نبی کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ ہمارے کلمے کی محتاج نہیں ہے. یعنی معلوم کیا ہوا کہ وہ منصب 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک منصب وہ ہوتا ہے جو خدائی منصب ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. وہ منصب بیعت کا یا ووٹ کا محتاج نہیں ہے. ہاں دنیاوی عہدے جو ہیں، اب آپ نے دیکھا، اب میں نے کہا کہ وہ جو بیعت کرتے ہیں عزت پاتے. ایک قسم تو یہ ہوئی، اور ایک قسم وہ ہے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے، ہم اس کی بیعت کر کے یا ہم اس کو ووٹ دے کر کسی عہدے پہ بٹھاتے ہیں. تو جو ہے یہ وہ عہدہ ہے، یہ دنیاوی عہدہ ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تو وہ ایم پی اے بنا، وہ ایم این اے بنا، وہ کونسلر بنا، وہ وزیر اعظم بنا. اگر ووٹ نہیں دیتے یعنی اس کے معنی کیا ہوئے؟ دنیاوی عہدے محتاج ہیں کہ لوگ بیعت کریں، ووٹ دیں تو وہ عزت پاتے ہیں. لیکن جو خدائی منصب والے ہوتے ہیں، جو خدائی عہدہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ہماری بیعت کے محتاج نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے ہی اصول دیا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ.
انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ ہے, میں خلیفہ بنا رہا ہوں, اور جب میں اس میں روح پھونکوں, جب اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب ملائکوں کا کہ سجدہ کرنا. انہیں اعلان پہلے کیا, توجہ ہے, اعلان پہلے کیا, انہیں مذہب کا, آدم کا اعلان پہلے ہو گیا, اور پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو. یہ نہیں کہ ملائکہ سجدہ کریں تو وہ خلیفہ بنے گا. توجہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام محتاج نہیں ہیں کہ ملائکہ سجدہ کریں. ملائکہ سمجھ میں آئی بیعت کیا ہے. اب انی جاعل فی الارض خلافت کا اعلان پہلے ہو گیا, ہاں حکم دیا جب اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اور ایسے ہی ہوا کہ جب روح پھونکی گئی سب کے سب سجدے میں گر گئے. اگر نہیں گرتے توجہ ہے بھئی, اگر نہیں گرتے تو کیا آدم کو خلافت نہیں ملتی؟ نہیں, اعلان تو پہلا ہی ہو چکا تھا. بتا دیا اللہ نے کہ آدم کی خلافت ملائکہ کی سجدوں کی محتاج نہیں ہے. توجہ ہے, آدم کی خلافت جو ہے وہ فرشتوں کی, ملائکہ کی سجدوں کی محتاج نہیں ہے. ہاں ان میں سے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ جنت سے نکالا جائے گا. انہیں جنت اس شرط پہ ملے گی, جنت اس کنڈیشن پہ ملے گی, اس صورت میں ملے گی کہ تم آدم کو سجدہ کرو, ورنہ اگر ہزاروں سال کی عبادت بھی ہوگی تو منہ پہ مار دی جائے گی. جو ہے یہی دیکھیں بڑی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. کشتی بنائی. اب کشتی محتاج نہیں ہے, اور بتایا یہ کشتی نجات ہے. اگر تم بیٹھو گے تو یہ کشتی نجات ہے, اگر نہیں بیٹھو گے تو کشتی نجات ہے. ہاں, جو بیٹھے گا وہ نجات پائے گا. توجہ ہے, یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے اس کشتی کو نجات کی کشتی بنایا. نہیں, یہ ہمیشہ سے تھی, یہ بنائی اس لیے گئی تھی. اب اگر لوگ بیٹھیں گے تو نجات پائیں گے, نہیں بیٹھیں گے تو غرق ہو جائیں گے. خدا پہلے دن ہی فیصلہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خدائی چیزیں ہوتی ہیں, جو خدائی منصب ہوتے ہیں, وہ کسی کی بیعت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ کسی کی بیعت کے محتاج نہیں ہوتے. جو بیعت سے بنتے ہیں وہ اور ہیں جو بیعت کرا کے دوسروں کو عزت دیتے ہیں, وہ اور ہیں. دیکھیں, حضرت آدم کو جنہوں نے سجدہ کیا ان کو عزت یہ ملی کہ وہ جنت میں آج بھی ہیں. توجہ ہے, جنہوں نے سجدہ کیا وہ آج بھی اللہ کے قرب میں ہیں, اللہ کی عبادتوں میں ہیں, آج بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. لیکن ایک نے جس نے نہیں کیا, کیا ہوا؟ چلو نکلو یہاں سے, نکلو, تم مردود ہو. توجہ, کعبہ محتاج نہیں ہے. توجہ ہے, کعبہ محتاج نہیں ہے. ہاں, جس کو محتاجی ہے وہ خود جائے. توجہ ہے, کعبہ محتاج نہیں ہے. کعبہ کو اللہ نے بنایا. توجہ, کعبہ کو, اس گھر کو اللہ نے بیت کا نام دیا. لہذا نہ اللہ محتاج نہ اس کا گھر محتاج. جس کو جانا ہے خود جانا پڑے گا مکے. کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں آتا, کیونکہ کعبے کے پاس جا کے عزت پاتے ہو, حاجی بن کے آتے ہو. توجہ ہے, کعبے کے پاس جاؤ گے, حج کرو گے تو تم حاجی کہلاؤ گے, تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو محتاج کون ہوا؟ کعبہ محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. خدائی منصب جو ہوتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے, وہ کسی کے ووٹوں سے نہیں بنتے, وہ کسی کی بیعت سے نہیں بنتے. یہی وجہ ہے, ٹائم میرے پاس کم ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پہلے رسول نے اعلان کیا غدیر میں, من کنتو مولا فہذا علی مولا. رسول نے پہلے اعلان کیا, من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر سب سے کہا کہ آؤ,
تاکہ کل یہ نہ کوئی کہے کہ ہم نے بیعت کی تھی تو علی مولا بنے تھے. علی کی بیعت، علی کی مولایت، علی کی ولایت کسی بیعت کے محتاج نہیں ہے. کوئی مانے تو نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے خدائی منصب، یہ خدائی منصب ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یزید تڑپ رہا تھا، یزید تڑپ رہا تھا کہ حسین بیعت کرے تو مجھے عزت ملے. توجہ ہے بھائی، جب پورے سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، توجہ ہے، جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، سب یزید کو خلیفہ تسلیم کر چکے تھے، تو اگر ایک ووٹ نہیں مل رہا تھا، اگر ایک حسین بیعت نہیں کر رہا تھا تو اس پہ زور کیوں تھا؟ وہ جانتا تھا یزید کہ سارے ایک طرف، حسین ایک طرف. یوں سمجھو حسین کو ویٹو پاور تھی. تو جو ہے نا ویٹو پاور میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، سارے ایک طرف ہو جائیں، لیکن ایک شخص اگر کہے کہ نہیں تو سب کے ووٹ ایک طرف، وہ نہیں کہنے والا ایک ہو جاتا ہے. لہذا یزید جانتا تھا کہ اگر حسین بیعت کریں گے، بیعت کریں گے تو پھر مجھے عزت ملے گی. اور آپ نے دیکھا اس نے سب کچھ کیا. یہی تو بتانے کے لیے اب یہی افسوس کا مقام ہے کہ انسان سوچے کہ کربلا کوئی 500 سال کے بعد نہیں ہوئی. کربلا کا واقعہ کوئی 500 سال کے بعد نہیں ہوا. 11 ہجری میں میرے رسول نے مثال فرمایا. 11 ہجری میں یہی تو بتانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم یہی بتانے کے لیے جمع ہوتے ہیں جس کو چھپایا جاتا ہے کہ رسول کا مثال، رسول نے پردہ فرمایا دنیا کے کب؟ 11 ہجری میں. اور 61 ہجری میں 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی رسول کے جانے کے 50 سال بعد. اور تو یہ حسین ایسا نہیں ہے کہ جس کو لوگ جانتے نہ ہوں. یہ وہ حسین نہیں ہے کہ جس کو لوگ جانتے نہ ہو کہ یہ کون ہے. حسین وہ ہے کہ رسول نے کہا الحسن حسین سید شباب اہل جنہ. متفقہ ہے، یہ متفقہ ہے کہ میرا یہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. سن چکے تھے. یہ وہ حسین ہے کہ اگر رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ آ کر رسول کے سجدے میں رسول کی پشت پر آ جاتا ہے تو رسول نماز کو طول دیتے ہیں، سجدے کو طول دیتے ہیں. یہ وہ حسین ہے. یہ تعارف تھا دنیا دیکھے. ایسا نہ ہو کر میرے بعد حسین کو بھول جاؤ. یہ وہ حسین ہے کہ اگر کہتا ہے نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو رسول یہ کہہ کے اپنے شانوں کو جھکا دیتے ہیں کہ باپ لوٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جائیے ہم اونٹ بنتے ہیں. رسول بتا رہے ہیں اس کی عظمت کو دیکھو. اور جب رسول نے اپنے شانوں پر حسن حسین کو بٹھایا تو کسی نے کہا حسنین سواری بہت اچھی ہے. سوچو، حسنین سواری بہت اچھی ہے. کس کی تعریف کی؟ کس کی تعریف تھی؟ رسول کی تعریف کی کہ حسنین تمہاری سواری بہت اچھی ہے. سواری کی تعریف ہو رہی ہے. رسول فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، کیونکہ جو پشت رسول پہ آئے گا وہ عام بچہ نہیں ہوگا. رسول بتا رہے ہیں حسین کا مقام. یہی افسوس کا مقام ہے کہ 50 سال میں سب بھول گئے. یہ حادثہ نہیں تھا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ یک دم نہیں ہوتا، ایک دم سے اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں. اتنا بڑا واقعہ اور پھر سب خاموش. خدا کی قسم اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا ٹائم میرے پاس نہیں ہے.
کہ اللہ نے یہ ڈیفینس لائنز بنائی ہیں. توحید پہ حملہ ہوتا ہے تو نبوت سامنے آ جاتی ہے. توحید پہ حملہ ہوتا ہے نبوت سامنے آ جاتی ہے. نبوت پہ حملہ ہوتا ہے امامت سامنے آ جاتی ہے. اب امامت پہ حملہ ہوتا ہے تو عزاداری اور رضاعت سامنے آ جاتے ہیں. لہذا عزاداری کی بھی اہمیت کو سمجھو. یہ عزاداری، یہ ہے عزاداری، یہ ہے عزادار جو اس گرمی میں لوگوں کو یاد دلانے آئے کہ کربلا میں کس طرح سے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر کے 7 محرم کو میرے حسین پہ پانی بند ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہاں تھے مسلمان؟ کہاں تھے؟ اتنی بڑی حکومت جو 3 بڑے اعظموں پہ، عرب میں، مصر میں، ایران میں، اتنی بڑی حکومت اور اتنی تنہائی کہ صرف 72. کیا کہا کسی نے؟ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود. خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. کتنا بڑا المیہ ہے یہ نہیں؟ یہ اسلام کی تاریخ. یہی بتانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ہوا. ان کو، ان چہروں کو پہچانو، ان چہروں کو پہچانو جنہوں نے اس طرح سے. بس عزیزان محترم، آج عاشور کا دن ہے. جب صبح ہوئی حسین نے اپنے بیٹے اکبر کو کہا بیٹا اکبر اذان دو، اکبر اذان دو. عزیزوں حسین مؤذن ساتھ لائے تھے، مؤذن ساتھ لائے تھے، لیکن آج اکبر کو آواز دے رہے ہیں اکبر آؤ بیٹا، آؤ بیٹا. کیونکہ اکبر کا لہجہ رسول کا لہجہ تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جانتے نہیں تھے. نہیں، آج اکبر اذان دے گا تو لوگوں کو رسول کی نماز یاد آئے گی. لوگ پہچانے تو صحیح ہم کون ہیں، ہم کون ہیں. بس عزیزوں اکبر نے اذان دی، کہا بیٹا آگے بڑھو، بیٹا آگے بڑھو. بس عزیزوں حضرت علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ اصحاب حسین سامنے آ گئے. نہیں حسین، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بیٹھے رہیں اور اولاد رسول شہید ہو جائے؟ نہیں، پہلے ہم قربانی دیں گے. اگر اکبر شہید ہو گیا تو پھر ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول پوچھیں گے نہیں تم زندہ رہے، میری اولاد شہید ہو گئی. خدا کی قسم، سلام حسین کے اصحاب پر، سلام حسین کے اصحاب پر کہ آل رسول کو شہید نہیں ہونے دیا جب تک کہ ایک اصحابی بھی زندہ رہا. ہاں، جب اصحاب کے خیمے خالی ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، تو پھر اکبر کی لاش بھی آئی اور محمد کی لاشیں بھی آئی، قاسم ابن حسن کی بھی لاش آئی اور محمد کی لاشیں بھی آئی. بس عزیزوں لاشیں آتی جا رہی ہیں. عباس علمدار، عباس علمدار وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئے. بس عزیزوں 6 ماہ کے صغیر کو قربان کر دیا. تو نے تو پیغمبروں کو حیران کر دیا. 6 ماہ کے صغیر کو قربان کر دیا. تو نے تو پیغمبروں کو حیران کر دیا. لگا جو تیر گلوئے صغیر اصغر پر، نہ روئے نہ چوکے نہ لڑکھڑائے حسین. لگا جو تیر گلوئے صغیر اصغر پر، نہ روئے نہ چوکے نہ لڑکھڑائے حسین. نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھائی سوئے آسمان، فرمایا قبول یہ آخری نظر کر خدا حسین. قبول یہ آخری نظر کر خدا حسین. بس عزیزوں اب حسین تنہا ہو گئے، حسین تنہا ہو گئے. فوجوں میں گرتے چلے گئے، فوجوں میں گرتے چلے گئے. بس عزیزوں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. حسین جب وہ تنہا ہو گئے، فوجوں میں گھٹتے چلے گئے، ایک آواز آئی جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. امت نے مجھ کو لوٹ لیا، امت
نے مجھ کو لوٹ لیا. واہ محمدہ 1900 زخم تنے پاش پاش پہ زینب نکل بھائی تڑپتا ہے خاک میں. بس عزیزو حسین گھوڑے پہ ٹکمگا رہے ہیں. ایک بار عصر کی نماز کا وقت آ گیا. حسین نے تلوار کو میان میں رکھا. بس عزیزو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. بس جہاں لے چل تاکہ سجدہ شکر کروں. بس عزیزو حسین سجدہ آخر کی فکر میں ہے. زمین پہ آ رہے ہیں لیکن اتنے تیر پہ مست ہے کہ حسین کا جسم جو ہے زمین پہ نہیں لگ پایا. بس سجدے میں سر رکھ دیا. بار الہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب تو اپنا وعدہ پورا کر. میں نے وعدہ پورا کر دیا. بس عزیزو جب حسین شہید ہو گئے بی بی زینب لاشے پہ آئی تو ایک جملہ کہا. لاش کو اٹھایا اور کہا ربنا تقبل منا قرباننا. اے بار الہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما. لعنت اللہ علیہ وہم الظالمین. ماتم حسین.